جادو کا مریض جب آذان کی آواز سنتا ہے تو اس کے بدن پہ بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتا ہے کہ یہ آذان جلد ختم ہو تاکہ میری تکلیف بھی ختم ہو۔ اور جادو کا مریض نماز پڑھنے کے لیے اس کا دل کرتا ہے، لیکن ایسے اثرات اس کے بدن پہ ہوتے ہیں کہ وہ مصلی کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور جادو کا مریض جب گھر کے دہلیز پار کر کے گھر میں قدم رکھے تو اس کی بے سکونی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ گھر سے باہر نکلے تو اس کے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ جادو کا مریض ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تمام ٹیسٹ کلیئر ہوں گے، لیکن کوئی دوائی اس کے بدن پہ اثر نہیں کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جادو کا وجود حق ہے۔ میری حق ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پر جادو ہوا۔ اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ جادو اس لیے ہوا کہ امت کو بتانے کے لیے کہ جادو ہے بھی اور پھر اس کا علاج بھی قرآن و سنت سے ہے۔ پھر امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جادو ہوا، پھر صحابہ اور صحابیات پہ جادو ہوا، تمام نے اس کا علاج قرآن سے کیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عامل کے پاس جا کر اس سے علاج کرانا پڑتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اگر آپ عامل کے پاس جائیں اور قرآن و سنت سے رہنمائی نہ لیں، 1000 عاملین کے پاس بھی آپ جائیں گے تو آپ کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال اگر آپ پر جادو کی بڑی علامات ہیں جو میں نے بتائی ہیں، گھر میں بے سکونی، غصے کا آنا، بیوی کے ساتھ ازواجی تعلقات تقریباً ختم ہو کے رہ جانا، اور نماز کے قریب بندہ نہ جا سکتا ہو، بے تحاشا غصہ آنا، ڈاکٹرز کے رپورٹ بالکل کلیئر لیکن بدن میں بالکل طاقت 0/0، اگر یہ علامات ہیں تو آپ نے رہنمائی قرآن و سنت سے لینے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ عمل کیا آپ نے، اگر سخت مریض ہے آپ جادو کے تو ہر نماز کے بعد یعنی 5 ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ پہ نارمل اثرات ہیں تو صبح شام یہ عمل کریں۔ آپ نے کرنا ایسے کہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر سورہ مومنون کی آخری 3 آیتیں کون سی ہیں میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو آپ اس غلطی کو ختم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ان آیتوں کو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کر صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 11 مرتبہ اسے پڑھ لینا ہے۔ دوسرا ہے سورہ فلق، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تیسرا ہے سورہ ناس، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کر، خود پہ دم کر وہ پانی پئیں، اور پینے کے بعد تھوڑا سا جو رہ جائے
یا بچا لیں اس کو، پہلے اس کو کسی ٹاپ وغیرہ میں چہرہ ایسے رکھ کر پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں، اور اس کے بعد پانی لیں اور اپنے گریبان پر، اپنے سینے پر اسے چھڑک دیں۔ یہ بہت مجرب اور طاقتور عمل ہے، اس سے آپ انشاءاللہ کریں۔ کالا جادو ہو، بلیک میگ جسے کہا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ برف کی طرح، نمک کی طرح انشاءاللہ پگھل جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔